على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. والنبي عليه الصلاة والسلام لقد قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جملہ علماء کرام، بالخصوص مجلس کے صدر اعلیٰ محترم مکرم حضرت علامہ مولانا محمد حنیف رضا القادری مدد اللہ النورانی بانی المدرسہ و ناظم جلسہ، جملہ سامعین و حاضرین، جملہ ائمہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم اور آپ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف پڑھیں. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: حبیب یہ دعا کیجئے کہ اللہ عز و جل مجھے علم کی کثرت اور علم کی زیادتی عطا فرما. آمین. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کی زیادتی اور کثرت، ترقی، اضافہ کرنے کے لیے، دعا کرنے کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو ارشاد فرمایا. اس سے یہ معلوم یہ ہوتا ہے، پتہ یہ چلتا ہے کہ علم وہ عظیم چیز ہے جس کی فضیلت ہر شے پر ہے. علم وہ عظیم شے ہے جس کی فضیلت لؤلؤ المرجان پر ہے. علم وہ عظیم چیز ہے جس کی فضیلت ذهب والفضہ پر ہے. علم وہ عظیم شے ہے جس کی فضیلت دنیا کی ہر شے پر ہے. تبھی تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کی زیادتی اور علم کی کثرت، علم کی ترقی اور علم میں اضافہ کرنے کی دعا کرنے کے لیے ارشاد فرمایا ہے. اللہ فرماتا ہے: وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اے اللہ میری نالج کو بڑھا دے. او اللہ increase of my knowledge. اے اللہ عز و جل میرے علم میں اضافہ فرما دے، میرے علم میں بلندیاں عطا فرما دے، میرے علم میں کثرت عطا فرما دے. حضرات، اسی علم کی کثرت کے لیے، تاکہ اس علم کی کثرت باقی رہے اور یہاں کے طلباء کرام اور یہاں کے بچے اور یہاں کے بالغاہ حضرات
تعلیم بالغہ کا کورس بھی رکھا جائے. جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے بیسکلی تعلیم رکھا جائے, بنیادی تعلیم کو رکھا جائے, ٹیچنگز آف اسلام کو رکھا جائے. محترم قاری صاحب نے مدرسے کی بنیاد رکھی ہے تاکہ یہاں کے بچے بھی علم اور شرف کو حاصل کریں, فضل کو حاصل کریں, اور اس کے بعد میں دیگر مقامات کے بھی طلباء اکرام آ کر یہاں سے علم کا فیض حاصل کریں, رشد و ہدایت حاصل کریں, اور رشد و ہدایت یہ حاصل کر کے نور کو حاصل کر کے, چونکہ اسلام نور ہے, اسلام امن ہے, اسلام امان ہے, اسلام شانتی کا نام ہے, قرآن کریم مکمل امن کا نام ہے. جب طلباء اکرام یہ امن کو سیکھیں گے, امان کو سیکھیں گے, اسلامک لا کو سیکھیں گے, شریعہ لا کو سیکھیں گے, اسلام کے قوانین کو سیکھیں گے, اسلام کے بنیادی قوانین کیا ہے اس کو سیکھیں گے, سیکھ کر انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں گے. جب عمل کریں گے پورے معاشرے میں امن و امان پیدا ہو جائے گا. بے شک سبحان اللہ. یہ قاری صاحب نے مدرسے کی بنیاد کا سنگ بنیاد کرنے کے لیے ابھی اراضی کو خریدا, اور انشاءاللہ عز و جل اس کی سنگ بنیاد اور افتتاح تعلیم بھی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے, اے حبیب علم کی کثرت کو طلب کرو. آج آپ دیکھیے میرے دوستو, ہر انسان اپنے فیلڈ میں نظر آتا ہے, کوئی دوسرے میدان میں نظر آ رہا ہے. ہر انسان کا اپنا الگ فیلڈ ہے. ہر انسان یہ سوچتا ہے میں اپنے فیلڈ کا ماسٹر بن جاؤں. ہر انسان یہ سوچتا ہے میں اپنے میدان میں پی ایچ ڈی کر لوں. ہر انسان یہ سوچتا ہے میں ایک پروفیسر انسان بن جاؤں. ہر انسان یہ سوچتا ہے میں بیک کی اگر لائن میں ہو تو بیک کی لائن میں فار ایگزامپل جس مکان میں رہتا ہوں, جس جگہ میں رہتا ہوں, جس جہاں میں رہتا ہوں, جس ایریا میں رہتا ہوں, اس ایریا کا ایک نمبر کا انسان بن جاؤں. ہر انسان اپنے فیلڈ میں ممتاز ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور وہ شب و روز کوششیں بھی کرتا ہے. لیکن میرے دوستو یقیناً دیگر لائن میں آپ جائیے, دوسرے میدانوں میں آپ جائیے. آپ کا میدان دوسرے میدان میں جانا اچھا کام ہے, اچھا عمل ہے. یعنی اگر آپ دنیا کو آباد کرتے ہیں اچھی بات ہے. آپ نے اراضی کو خرید لیا ہے, اراضی کو خریدنے کے بعد میں آپ اس کے 5 منزل کا مکان بنا سکتے ہیں. اگر ایسی جگہ ہے جہاں پر 10 منزل کا مکان بنانے کے لیے لائق ہو, 10 منزل کا مکان بنا سکتے ہیں. لیکن میرے دوستو آج انسان جو ہے دین کی جانب کم توجہ دے رہا ہے. دین کی طرف توجہ دینے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کم ہی بندے ہیں. اسی کم بندوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بندے کو منتخب کیا اس جگہ پر, اس ایریا میں, اس بندے کا نام محترم محمد حنیف القادری ہے. حنیف صاحب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے یہاں پر یہ بنیادی کام کرنا شروع کیا ہے تاکہ اسلام کی جو بیسکلی چیزیں ہیں, بنیادی چیزیں ہیں, آج ضرورت ہے انسان کے لیے, آج ضرورت ہے ہم سب کے لیے, آج ضرورت ہے ساری انسانیت کے لیے. اسلام کیا ہے؟ What is the Islam? اسلام کیا ہے؟ What is the definition of Islam? اسلام کی تعریف کیا ہے؟ ہم اس کو سمجھائیں. بیسکلی ہم اسلام کی جو بنیاد رولز ہیں اس کو سمجھائیں. اس کو بغیر مدرسے کے سمجھا نہیں سکتے ہیں. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے محترم حضرت مولانا حنیف صاحب کو منتخب کیا. مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے مدرسے کا جو ہے بنانے کا ذمہ اپنے لیے لیا, اور انہوں نے اپنے لیے اس طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ جو میری راہ میں کوششیں کرتے ہیں میں ان کی مدد کرنے والا ہوں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. وہ لوگ
جو میری راہ میں کوششیں کرتے ہیں میں ضرور ان کو اپنی راہ کی ہدایت عطا فرماؤں گا، یعنی ان کے لیے رہنمائی کروں گا، ان کے لیے راستوں کو آسان کر دوں گا، لیکن نظریہ اچھا ہونا چاہیے، نظریہ بہتر ہونا چاہیے۔ نظریہ بہتر ہے حضرت کا، حضرت سے میری بات چیت ہوئی، حضرت نے کہا بس میں یہ چاہتا ہوں یہاں کے بچوں کے لیے، یہاں کے مسلمین کے لیے جتنا ہو سکتا ہے دین کی خدمت کر لوں، اور یہ میرے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نظریے کو ہمیشہ باقی رکھے اور ہم سب کو حضرت کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقت میں ہم نے ان کا ساتھ دیا تو حقیقت میں ان کا ساتھ نہیں ہے بلکہ اپنی جان کا ساتھ ہے اور اپنے آپ کا ساتھ ہے۔ اگر ہم نے کسی بھی انسان کا ساتھ دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے، دین کی خاطر، تو وہ حقیقت میں وہ مال، وہ اجر، وہ فکر جو آپ نے دوسری کے ساتھ میں تعاون کیا ہے، اپنے پیسے کو اسپینڈ کیا ہے، اپنے پیسے کو صرف کیا ہے، اپنے پیسے کو لگایا ہے، بروسی قیامت اس کا اجر اور ثواب ضرور ضرور ہم کو دیا جائے گا، آپ کو دیا جائے گا۔ لہذا میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم علم کی کثرت کو طلب کرو، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا یہ تعلیم دین جو ہے اس کا حاصل کرنا یہ ہر مرد و زن پر فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، دوسری روایت میں آتا ہے علی کل مسلم، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ تعلیم طلبہ کرام سیکھتے ہیں نا، پڑھتے ہیں نا، کبھی بھی وہ طالب علم نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی شب علم کے بارے میں نہ گزرے، اس کا دن علم کے بارے میں نہ گزرے۔ جیسے کہ میں دیکھ رہا ہوں KGN گروپ کے ہاں طلبہ کرام اسٹوڈنٹس موجود ہیں، یہ شب و روز محنت کرتے ہیں۔ اس میں کچھ ایسی بھی طلبہ کرام ہیں جنہوں نے راتوں میں بھی محنتیں کی ہیں، رات میں بھی کام کیا ہے، دن میں بھی کام کیا ہے۔ میرے دوستو، تبھی وہ حقیقت میں ایک بزنس مین بنے ہیں، ایک تجارت کرنے والے بنے ہیں، ایک تاجر بنے ہیں۔ میں یہاں پر آپ کو یہ فکر دینا چاہوں گا جو یہاں پر طلبہ کرام علم حاصل کر رہے ہیں یا انٹرنیٹ کے ذریعے سے مجھے دوسرے مقامات پر سماعت کر رہے ہیں، یقین رکھو اور ذہن نشی کر لو، جب تک کہ آپ طالب علم نہیں ہو سکتے ہو، جب تک کہ آپ کا شب و روز علم کے بارے میں نہ گزرے۔ اور آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے طالب علم یاد رکھو آپ کے مرتبے کو اللہ نے بڑھایا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ جو طالب علم ہوا کرتا ہے، علم کا متلاشی ہوتا ہے، علم کی تلاش میں لگ جاتا ہے، شب و روز محنت کرتا ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ انسان جو کہ علم کی تلاش میں نکلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے اس کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس طور پر کہ طالب علم کی رضا جو ہے وہ خدا کی رضا اور خدا کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے، لہذا فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلکہ اللہ طریقا من طرق الجنہ وان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم۔ وہ انسان، وہ بچہ جو کہ علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلا یا اپنی بستی کا ہی بچہ تھا لیکن گیا مدرسے میں پڑھنے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کے راستوں کو آسان کر دے گا اور جنت کے راستے پر اس کو قائم رکھے گا، اور فرماتے ہیں فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے علم دین کو حاصل کر رہا ہے۔ اور یاد رکھو یہ آخری بات ہے، اور ذہن نشین کرو اور اپنے حافظہ قوت حافظہ میں ٹھیک سے محفوظ کر لیجئے گا نا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ بھول مت جانا اپنے مقصد کو،
اپنے مقصد پہ نظر رکھنا، اپنے گول پہ نظر رکھنا. اپنا گول نہ بنایا تو آپ طالب علم نہیں ہو. مطمح نظر کیا ہے اس پہ شب و روز دھیان رکھنا. فرمایا کہ دو انسان ایسے ہیں جو بہت بھوکے ہیں، اتنے بھوکے ہیں کبھی بھی شکم سیر نہیں ہوتے. منہومان لا یشبعان، منہوم فی العلم ومنہوم فی الدنیا. دو بھوکے ایسے ہیں جو کبھی بھی شکم سیر نہیں ہوتے. ایک تو منہوم فی العلم، علم کا بھوکا ہے، علم میں مشغول ہے، علم کا متلاشی ہے. وہ علم سے کبھی شکم سیر نہیں ہو سکتا ہے. دوسرا دنیا کا بھوکا ہے، وہ دنیا سے کبھی شکم سیر نہیں ہو سکتا ہے. رہا علم کا چاہنے والا، علم کا بھوکا، تو اس نے قرآن کریم کو حفظ کر لیا. سوچتا ہے بخاری کو بھی یاد کرنا ہے، مسلم کو بھی یاد کرنا ہے، سیاہ ستہ کو بھی یاد کرنا ہے. سیاہ ستہ کے علاوہ سینکڑوں کتابیں احادیث کی موجود ہیں. کہتا ہے مجھے یہ بھی یاد کرنا ہے. ایک جزیہ کو حاصل کرتا ہے تو اس جزیہ کے تحت میں سینکڑوں جزیات نکلتے ہیں. کبھی کلیات کے تحت میں جزیات نکلتے ہیں. کبھی ایک کلیہ کو حاصل کرتا ہے، ایک قانون کو حاصل کرتا ہے، ایک قانون کو پڑھتا ہے تو اس قانون کے تحت میں سینکڑوں قوانین نکلتے ہیں. لہذا جو علم دین کا بھوکا ہوتا ہے کبھی بھی شکم سیر نہیں ہوتا ہے، کبھی بھی وہ علم سے اس کو چھٹکارا نہیں ہوتا ہے. جو دنیا کا بھوکا ہوتا ہے اس کو دنیا سے کبھی شکم سیری سے نجات نہیں ملتی ہے. ایک حدیث شریف میں آتا ہے اگر ایک انسان دو وادیوں کا مالک ہو جائے، دونوں وادی سونے کی ہیں، دائیں جانب بھی سونے کی وادی ہے، بائیں جانب بھی سونے کی وادی ہے، لیکن وہ سوچے گا یار دو ہی وادیاں سونے کی ہیں، تیسری بھی تو ہونی چاہیے نا. آقا ارشاد فرماتے ہیں دنیا کا بھوکا کبھی بھی شکم سیر نہیں ہو سکتا ہے، اس کے بھوک کو قبر کی مٹی بجھائے گی. لہذا دو بھوکے ایسے ہیں جو کبھی بھی شکم سیر نہیں ہوتے، یعنی ایک تو علم کا بھوکا اور دوسرا دنیا کا بھوکا. وہ جو کہ علم کا بھوکا ہے وہ فائز ہے، وہ کامیاب ہے. لہذا ہمیں علم کی تلاش میں لگنا چاہیے، علم کا بھوکا ہونا چاہیے. آج میں آخری بات آپ کو اس اسٹیج اور منبر سے بتا کر چلا جانا چاہوں گا. میرے دوستو آج یہ شکایتیں آتی ہیں میں بزنس میں آگے نہیں بڑھ رہا ہوں. دوسرے انسان کہتے ہیں میں آگے بہت سارے فیلڈز میں نہیں بڑھ پایا. ایک کوئی کہتے ہیں میں بہت سارے میدان میں فیل ہو چکا ہوں. میرے دوستو آج میں آپ کو کامیابی کا راز بتا کر جاؤں گا. کامیابی کے راز میں سے پہلا راز یہ ہے مسلمین تین چیزوں میں آگے آئیں. پہلی چیز جو ہے وہ علم ہے. اپنے بچوں کو علم سکھائیں، اور یہ علم کوئی عام نہیں. قرآن کریم کو لیا رٹھو طوطے کی طرح پڑھنا شروع کر دیا. ارے ایسی قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے. اللہ پاک یہ نہیں چاہتا ہے رٹھو طوطے بنو، ہرگز نہیں چاہتا. ایک صاحب افریقہ پہنچ کر وہاں قرآن شریف سنانا چاہے. وہاں کے شیخ کو معلوم ہوا، کہا مولوی صاحب کو پکڑو اور ان سے کہو کہ مولوی صاحب، حافظ صاحب، آپ قرآن کریم سے جو مذاق کر رہے ہو، کھیل کود کر رہے ہو، آپ کو یہ کھیل کود کرنے کا کوئی بھی حق حاصل نہیں. معلوم یہ ہوتا ہے قرآن کریم کو جو پڑھا جائے وہ تجوید کے ساتھ پڑھا جائے. قرآن کریم کو اس کے رولز کے ساتھ پڑھا جائے جس کے لیے اللہ نے ہمیں آرڈر دیا ہے، حکم کیا ہے. تو یہ ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اے اقرأ القرآن کما انزل اللہ عز و جل، یعنی قرآن کریم کو ایسے ہی ادا کرو جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے.
یعنی مطلب یہ ہے قرآن کریم کو recite the Holy Quran with rules of تجوید. قرآن کریم کو تجوید کے جو رولز ہیں اس کی موافقت کے ساتھ میں اس کے اکارڈنگ کے ساتھ آپ پڑھیے. یہ اللہ کا حکم ہے. recite the Holy Quran with rule of تجوید. قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ آپ تلاوت کیجئے. کیا ماحول بنا رکھا ہے. یہاں مدرسہ کھول لیا, وہاں مدرسے کھول لیے. یہ زیادہ مدرسے نہ کھلے بھائی, یہ بہتر ہے کہ کم مدرسے کھلے پر تعلیم وہاں اچھی ہو. لہذا ایک یہ مدرسہ اللہ کے کرم سے, اس کی مدد سے, اس کی عنایت سے اس کی سٹارٹنگ ہو گئی. زیادہ نہ ہو, کم ہو, پر نظام اچھا ہو, پڑھانے والے اچھے ہونے چاہیے, اس کی تنخواہ بھی اچھی ہونی چاہیے. 4-5 ہزار روپے 6 ہزار روپے دے کے مولانا صاحب کو اس کی زندگی برباد کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ کوئی بھی سمجھدار آدمی آپ کو 4-5-7-8 ہزار روپے میں مل جائے گا. ارے جس نے ایک دن بھی الف اور با اور ABCD نہیں پڑھی تو آج اس کی تنخواہ 600 روپیہ ہے. ارے ہے کہ نہیں ہے؟ ارے مولانا صاحب کو جس نے 10 سال پڑھائی کیا, کسی صاحب نے 15 سال پڑھائی کیا, کسی نے 18 سال پڑھائی کیا, کسی نے 21 سال پڑھائی کیا, اور کوئی 21 سال پڑھنے کے باوجود ابھی پڑھائی کر رہا ہے, ریسرچ کر رہا ہے. آپ نے حافظوں کو, علماء کرام کو اتنا بیکار سمجھ رکھا ہے, آپ کو بالکل شرم نہیں. کمیٹی تجھے کب تمیز آئے گی, تجھے کب شعور ہوگا, کب اللہ تجھے توفیق دے گا, کب تو نواز آ جائے گا, کب تو سرفرازی حاصل کرے گا, کب رشد و ہدایت, کب پیغام تیرے کانوں تک پہنچے گا. آج مولاناؤں کو غلام بنا رکھا ہے. حق ہے. مسجد کے مولانا صاحب کو کوئی پریشانی ہوئی, آپس میں گھر میں بیوی سے اختلاف ہو گیا, غصہ مسجد کے امام پر نکالتے ہو. بدتمیز انسان, تمہیں شعور نہیں. کس نے بنا دیا تمہیں مسجد کا ذمہ دار؟ آؤ ابھی تو تم طفل مکتب ہو, تمہیں خاک نہیں. جس نے تمہیں ذمہ دار بنایا اس کو خاک نہیں, جو تمہارا سپورٹر ہے اس کو خاک نہیں. یہ میں پورے ہندوستان کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. اللہ کی قسم چاہیے کسی ایک جگہ کو میں ٹارگیٹ بنا کر کرنے والا فاضل اطہر محمد مبارک حسین الاشعری رہے ہوں. ان کا پیغام یہ فاضل اطہر کا کام ہے, رشد کا کام یہ فاضل اطہر کے ٹارگیٹ میں سے ہے. میرے دوستو, میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا, جو تنظیم میں ملے ہوئے لوگ ہیں, ٹرسٹ میں ملے ہوئے لوگ ہیں, تنظیم کے ارکان بنے ہوئے ہیں, میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. لیکن اگر وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے تو ان کو چاہیے کم سے کم وہ جو تعلیم یافتہ ہیں ان کی اتباع تو کر لے, وہ ان کی صحیح بات کو مان تو لے. وہ آج ہمارا بھی رازق یار اللہ تعالیٰ ہے, کب تک ہم آپ کو گمراہ کرتے پھرے ہیں؟ کمیٹی کب تک اس کی چاپلوسی کرتے پھرے؟ خدا کی قسم, میں مبارک حسین الاشعری, میرے رزق کا بھی مالک, میرا بھی سسٹینر اور میکر, کریٹر. جس طرح سے تمہارا خدا ہے ویسے ہی میرا کریٹر اینڈ سسٹینر وہ اللہ عز و جل ہے. ٹرسٹیان تم رزق پاتے ہو نا, ارے میں بھی پا سکتا ہوں یار. یہ علماء کرام ہے نا, یہ بھی پا سکتے ہیں. ان کا بھی مالک, ہمارا بھی مالک,
without God, our creator and sustainer. There is no creator and no sustainer and no maker but Allah. سوائے اللہ کے نہ کوئی کریٹر ہے، نہ کوئی سسٹینر ہے، نہ کوئی میکر ہے، نہ کوئی رزاق ہے، نہ کوئی کھلانے پلانے والا ہے۔ بے شک۔ دوستو، میں ان کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں تو حضرات ذمہ داریاں نبھاتے ہیں، اور میں ان کو یہ رشد و ہدایت کا پیغام دینا چاہوں گا جو اپنی منمانی کرتے ہیں۔ منمانی نہ کرو یار دوستو، جو دل میں آ رہا ہے وہی بولتے۔ ارے حضرت سمجھاتے آپ کو نہ، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، سمجھدانی ٹھیک کر دوں گا تب تم کو سمجھ میں آئے گا۔ آپ کو بتا رہے علماء کرام، اس کے بارے میں اللہ کا الہ ہے، اللہ کا یہ قانون ہے۔ اپنی بات رکھتے ہو، ہر بات میں اپنی انانیت لے کر آتے ہو، تو پھر دین کے لیے کام ہی کیا رہا یار؟ دین کے لیے کام تب ہوگا جبکہ اگر مجھ سے بھول ہو رہی ہے تو میں کہوں یہ میری جانب سے بھول ہے، میں اس پہ نظر ثانی کروں گا۔ آپ کی طرف سے بھول ہے تو آپ بھی یہی کہیں کہ میں اس پہ نظر ثانی کروں گا اور آپ کے ساتھ میں ہوں، اللہ کو جو قانون ہے وہ اس کے ساتھ میں ہوں۔ میں اپنی بات کو لمبی کرنا نہیں چاہتا کہ آپ لوگ لیٹ ہو جائیں، اس کے بعد میں آپ کی نماز قضا ہو جائے، میں یہ نہیں چاہتا۔ دوستو، میں بتانا چاہ رہا تھا، اختصار شدید کے ساتھ میں بتاؤں کہ یقیناً مدارس اگرچہ زیادہ نہ ہو، کم ہو، پر تعلیم اچھی ہونی چاہیے، تعلیم معیاری ہونی چاہیے۔ اور تعلیم معیاری کے لیے ایک معیاری انسان چاہیے، وہ انسان جو 500 روپے میں آج کام نہیں کر رہا۔ عالم دین اور حافظ قرآن مسجد کے مولانا صاحب، اتنا ان کی تنخواہ آپ کم کر دو گے تو پھر بیچارہ اس کے بچے کیا کھائیں گے؟ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کے طور پر اس کے گھر میں پیسے کی بارش تو نہیں کرتا۔ لہذا میں بتانا چاہوں گا، تعلیم معیاری ہونی چاہیے۔ تعلیم معیاری تب ہوگی جبکہ عالم دین معیاری ہوگا۔ عالم دین معیاری تب وہاں رہے گا جبکہ اس کی عزت اور اس کو رسپیکٹ کیا جائے گا، اس کا احترام کیا جائے گا۔ اور سارے مدرسے لوگوں نے کھول لیے، جس کا اختلاف ہوتا ہے وہی مدرسہ کھول لیتا ہے۔ لیکن دوستو، مدرسے زیادہ نہ ہوں، کم ہوں، لیکن تعلیم معیاری ہو۔ یہاں جو مدرسہ کھولا گیا کسی کے اختلاف کی بنا پر نہیں، بلکہ اتحاد کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کہ خدا اب تک میں اس لائن میں رہا۔ اب میری عمر تقریباً 25، 30، 40، 45 ہو گئی، کسی کی 45، قاری صاحب کی کتنی ہو گئی؟ 30-31 سال میں قاری صاحب ہے۔ اتنا وقت مجھے دین کی خدمت کرتے ہوئے ہو گیا۔ اب جو باقی لائن ہے نا، باقی زندگی ہے، میں لائن کو چینج نہ کروں تو ٹھیک رہے گا، چونکہ مجھے اثر نو محنت کرنا پڑے گی۔ ایسی صورت میں انہوں نے خدا کی رضا کے لیے یہ مدرسہ کھولا، اور وہ جو اللہ کی رضا کے لیے لگ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ دوستو، یہ کسی ذاتی مفاد کے لیے مدرسہ نہیں کھولا کہ اس کے ذریعے سے چندہ وصولی کر کے اور اپنی جیب کو گرم کیا جائے، نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ایک ایک روپے کا یہاں ریکارڈ رہے گا، کہاں کتنا خرچ ہوا، اور جو تنظیم میں جڑیں گے ہر ایک کو یہ حق حاصل ہوگا۔ آپ سے بات چیت کرنے کے لیے میں کہوں گا کہ یہاں پر وہ حضرات جو ذمہ داران ہیں، خواہ وہ مسجد کے ذمہ داران ہو، وہ میرے سر آنکھوں پر ہیں، یا دوسری تنظیم سے جڑے ہوئے ہو، وہ میرے سر آنکھوں پر ہیں، وہ اس مدرسے کی بھی تنظیم سے جڑے اور اس کا حصہ
اس کے اخراجات کا حصہ بنے، تاکہ یہاں پر کچھ بچے آ کر تعلیم بھی حاصل کر سکے اور یہاں پر پڑھانے والے جی لگا کر پڑھا بھی سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گھر ہے، یہ وہ عظیم جگہ ہے جہاں سے قال اللہ و قال رسول اللہ کے چشمے جاری ہوئیں گے۔ میں اپنی گفتگو کو بہت لمبا نہیں کرنا چاہتا، بہت ساری عظیم باتیں تھیں، لیکن وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے فاصل اظہر اپنی باتوں کو ان چند جملوں میں چند جملوں میں ختم کرنے جا رہا ہے کہ علم کے اعتبار سے آپ آگے بڑھیے، اور علم کے اعتبار سے آگے کب بڑھیں گے؟ جبکہ آپ کی ہاں تعلیم معیاری ہوگی۔ آج 95% یہی کام چل رہا ہے۔ بچے مدرسے میں آئے، آؤ بھائی قرآن خوانی، فاتحہ خوانی، تیجا خوانی، 10واں خوانی، 20واں خوانی، 40واں خوانی، 60واں خوانی اور ششمائی خوانی اور برسی خوانی۔ یا اللہ، یہ کوئی تعلیم ہے؟ یہ کوئی تعلیم ہے؟ یقیناً اس کو تعلیم سے کوئی خاص نسبت نہیں، اگرچہ اس میں بچے کچھ تھوڑا بہت الٹا سیدھا پڑھنا سیکھ جاتے ہیں۔ میرے دوستو، میں آپ کو یہاں پر یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ تعلیم کا جو وقت رہے، اس وقت میں اپنے بچوں کو، مدرسے کے بچوں کو گھر پہ نہ بلائیں، بلکہ الگ وقت میں کبھی ضرورت پڑتی ہے اور آسانی کے ساتھ پہنچ سکتے ہیں تبھی اپنے گھر بلائیں۔ فجر کے بعد میں کبھی ضرورت پڑتی ہے تبھی بلائیں، ورنہ مدرسے میں قرآن خوانی کرا لے۔ ہم سمجھدار اور آپ دانشور لوگ ہیں نا، سمجھتے ہیں نا، ہم نے اللہ کے لیے جو روپیہ آپ نے خرچ کیا، دعا ہو گئی، اللہ پاک تو دیکھ رہا ہے نا، مدرسے سے تلاوت ہو رہی ہے، اس کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، وہیں سے اس کو قبول فرما لے گا، اور بچے کا ٹائم آنے جانے میں جو خراب ہو رہا تھا اور بچے ناشتہ گیری میں جو ٹائم برباد کر رہے تھے، وہ ٹائم سے بچ جائیں گے اور بچوں کی تعلیم ٹھیک طور پر ہو جائے گی۔ یہ پہلی چیز تھی۔ دوسری چیز مسلمانوں کی کامیابی کے لیے کہ مسلمین تجارت میں آگے بڑھے۔ کیا؟ تجارت میں آگے بڑھے، مزدوری نہ کرے بھائی۔ مزدوری کرتے کرتے کب تک آپ غلامی کرو گے یار؟ غلامی کرتے کرتے تو بوڑھا ہو گیا، کہتا ہے انسان، لیکن الٹا قرضہ ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہمارے بزرگوں نے کسی کی مزدوری نہیں کی، بلکہ خود پروفیشنل طور پر انہوں نے تجارت کی تھی، انہوں نے بزنس کی تھی۔ ہولی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے بزنس کی تھی۔ حضرت خدیجہ کے مال کو لیا تھا اور شام کی جگہ ملک شام میں پہنچے تھے، آپ نے بزنس کی تھی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ بزنس کرو، اور میں بزنس سے محبت کرتا ہوں، میں تجارت سے محبت کرتا ہوں۔ ارشاد فرماتے ہیں تجارت کرو، جو کہ تجارت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 درجے زیادہ فائدہ رکھا ہے۔ لہذا کسی کا کام کرو، بزنس زیادہ کرو، اپنا خود کا بزنس کرو، پروفیشنل طور پر تجارت کو لازم پکڑو۔ ہاں، کوئی انسان غریب ہے، آپ کو مجھ سے شکایت کر سکتے ہیں، اظہری صاحب ذرا یہ تو بتاؤ، میں تو بزنس نہیں کر سکتا۔ تو میں بتانا چاہوں گا جب تک نہیں کر سکتے تب تک کام کرتے رہو، اور علم ہونا چاہیے بزنس کے لیے، تب تک آپ علم والے لوگوں سے جڑو، اور اگر علم والے لوگ نہ ملے تو تھوڑی بہت باتیں میں بھی جانتا ہوں، اور میرے مشورے کے تحت کچھ لوگ رہتے ہیں KGN گروپ کے بڑے بڑے دانشور لوگ ہیں، ان سے بھی جڑو، اور یہ دانشورہ لوگ ہیں، خود بھی بزنس کرتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی بزنس میں آگے بڑھائیں گے۔ اس کے اعتبار سے آپ انشاءاللہ آپ مادی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے آگے بڑھو گے۔ تو یہ دوسری چیز مسلمانوں کی کامیابی کے لیے پہلی ایجوکیشن ہے، ہائی لیول کی ایجوکیشن۔ دوسری عظیم چیز جو ہے وہ بزنس ہے۔
بزنس میں مہارت حاصل کرنا ایسا نہیں کہ 1-2 سال کر کے چھوڑ دو. ارے یار کیا سیکھو گے خاک, کئی سال لگ جاتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے بزنس میں نقصان بھی ہو جاتا ہے دوستاں. کوششاں کریں گے نا تو اللہ تبارک و تعالی ضرور ہم کو نوازے گا. ارشاد فرماتا ہے وہ جو کوشش کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو کوشش کے مطابق عطا کرے گا. تیسری آخری بات اور میری تقریر ختم ہونے جا رہی ہے دوستو, وہ یہ ہے علم. یاد رکھنا پہلی چیز علم, دوسری بزنس میں اعلیٰ درجہ حاصل کرنا, تیسری یہ بزنس بھی چلے گا نا اتحاد یونین, اپنے اندر اتحاد لے کر آؤ. تیسری عظیم چیز ہے کہ آپ اتحاد پیدا کرو, یونین کے ساتھ رہو, ایک دوسرے سے جوڑو, لوگوں کو توڑو نہیں. توڑنے والا ظالم ہوتا ہے. فاضل ادر بتانا چاہے گا وہ جو لوگوں کو توڑے ہاں کتنا بڑا بزرگا ہو اس کو ہم زیرو کی شکل دیتے ہیں. اور کسی بھی بزرگ نے کسی کو توڑا نہیں, کسی بھی بزرگ نے کسی بھی اچھے انسان نے تنظیم کو کاٹا نہیں ہے, اختلاف کو پھیلایا نہیں ہے, بلکہ جنہوں کے درمیان میں اختلاف تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اتحاد کے ساتھ رہو. اس لیے ان اچھے لوگوں نے, ان بزرگوں نے, ان عظیم شخصیتوں نے ان کے درمیان میں اتحاد کو پیدا کیا ہے. لہذا اتحاد کے ساتھ رہو, جب تک زندہ رہو اتحاد کے ساتھ رہو, یونین کے ساتھ رہو, ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کرو. حدیث شریف میں آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ جو کہ دوسرے مومن بھائی کے لیے مدد کرتا ہے اللہ پاک اس کی مدد میں لگا رہتا ہے. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ, اللہ پاک اس کی مدد کرتا رہتا ہے جو کہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. لہذا اتحاد کے ساتھ رہو اور یونین کے ساتھ رہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تینوں عظیم چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً یہ مدرسہ یہ دین کا قلعہ ہے. اس مدرسے کو اللہ تبارک و تعالی دن دگنا رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے. اس کے بانی کی عمر شریف میں اور اس نے اس کے اراکین ہے اللہ پاک خیر و برکت اور بھلائی کا نزول فرمائے اور ہم سب کو حضرت کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.